والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل اور پاک باز۔ علامہ کا یہ شعر آج کا ہمارا عنوان ہے، جس کے اندر قلندر لاہوری نے بندہ مومن کی دو صفات ذکر کی ہے۔ گرم نرم دم گفتگو، دم گفتگو یعنی گفتگو کرتے وقت انسان کا لب و لہجہ شیریں، میٹھا اور نرم ہونا چاہیے۔ گرم دم جستجو اور حق کی تلاش کرتے وقت، حق بات کو تلاش کرتے وقت، اس تک پہنچتے وقت، جستجو کرتے وقت انسان کے اندر گرمی ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ حق تک پہنچے۔ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل اور پاک باز۔ رزم کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کی حالت ہو یا بزم یا کسی محفل کے اندر انسان ہو، پاک دل اور پاک باز انسان کو دونوں صورتوں میں بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اس کے معاملات اللہ کے ساتھ بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ اگر اس کو اس طرح ہم مفہوم کو لیں تو یہ زیادہ ترین قیاس ہے۔ ایک ہوتا ہے گوشہ تنہائی اور ایک ہوتا ہے انسان برسر مجلس اور برسر محفل بیٹھا ہوتا ہے۔ برسر مجلس بیٹھ کر نیکی کرنا یا نیک بننا یہ بہت آسان ہے۔ گوشہ تنہائی میں بھی انسان کا تقوی اختیار کرنا یہ قدرے مشکل کام ہے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ تنہائی میں ہو تب بھی اور برسر محفل ہو تب بھی پاک دل اور پاک باز۔ دل بھی صاف رہنا چاہیے اور معاملات بھی صاف رہنے چاہیے۔ نرم دم گفتگو قرآن کا فلسفہ ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، اچھے لہجے میں بات کیا کرو۔ اور اقبال کہتا ہے کہ بندہ مومن جب کسی کو کسی بات پر قائل کر رہا ہو تو اس کے لہجے کے اندر بلا کی مٹھاس ہونی چاہیے۔ اور گرم دم جستجو، قرآن کہتا ہے کہ صرف اور صرف میٹھی زبان سے کام نہیں چلتا، بلکہ کبھی انسان کو اپنے اندر گرمی اور حرارت رکھنی پڑتی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قرآن کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے آپ کو جنگ کے لیے بھی تیار رکھو۔ صرف اور صرف میٹھی زبان انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔
یعنی گفتگو کرتے ہوئے بھی اعلیٰ اخلاق ہونے چاہیے اور جستجو کرتے ہوئے بھی انسان کو اخلاق عالیہ کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ اگر انسان تھوڑا سا گہرائی کے اندر جائے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام جب بھی پھیلا دونوں باتوں کو ملا کر پھیلا۔ ایک ہوتا ہے انسان کا با اخلاق ہونا، با کردار ہونا، لیکن با اخلاق انسان سے وہ انسان بہت زیادہ اچھا ہے جو اخلاق ساز بھی ہو۔ صرف خود اچھا انسان نہ ہو بلکہ اچھا انسان بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، اچھے اخلاق والے لوگوں کو تیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، خود بھی اچھا انسان ہو اور انسان ساز بھی ہو، خود بھی اچھے اخلاق والا ہو اور اخلاق ساز بھی ہو، خود بھی اچھے کردار والا ہو اور کردار ساز بھی ہو، تاکہ معاشرے میں اچھے لوگوں میں وہ اضافہ کر سکے۔ اب اگر اس کا اسلامی نقطہ نظر آپ لیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے لیں۔ جب اسلام کے پھیلاؤ کا وقت ہو تو اس وقت نرم دم گفتگو ہونا چاہیے، اور جب اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ آ جائے تو پھر گرم دم جستجو ہونا چاہیے۔ پھر صرف نرم دم گفتگو سے بات نہیں بنتی بلکہ پھر گرم دم جستجو ہونا چاہیے۔ اب اس تناظر میں آپ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ آپ علیہ السلام طائف کی وادی کے اندر ہیں اور حضور نے ان کو کہا کہ اللہ کو ایک مان لو، تو انہوں نے اوباش اور شرارتی لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیے جنہوں نے حضور کو پتھر مارے۔ وقت اسلام کے پھیلاؤ کا ہے، حضور علیہ السلام کے بدن مبارک سے خون بہ رہا ہے، حتیٰ کہ حضور کے پاؤں مبارک تک وہ خون بہ کر پہنچ گیا، لیکن زمانہ اسلام کے پھیلاؤ کا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، حضور اجازت ہے یہ پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر دے مارو، نہ نام باقی رہے نہ نشان باقی رہے۔ آپ علیہ السلام آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، مالک اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کل انہی کی نسلوں میں سے وہ لوگ آئیں گے جو میرے ماننے والے ہوں گے۔ اسلام کے پھیلاؤ کا زمانہ ہے اور حضور کے پاس انتقام کی پوری طاقت موجود ہے، انسانی شکل میں نہیں آسمانی شکل میں موجود ہے، لیکن آپ علیہ السلام نرم دم گفتگو سے کام دے رہے ہیں۔ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک کے اوپر اوجری رکھ دی جاتی ہے، نرم دم گفتگو۔ آپ علیہ السلام کی نرمی کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کے قریب ہوئے، پھر حضور کے اس کردار سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ بھی دائرہ اسلام میں آتی ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی دائرہ اسلام میں آتے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی دائرہ اسلام میں آتے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی دائرہ اسلام میں آتے ہیں، حضرت حیدر کرار بھی اسلام میں آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی اسلام میں آتے ہیں، حضرت سعد بھی اسلام میں آتے ہیں، حضرت سعید بھی اسلام میں آتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی اسلام میں آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اسلام میں آتے ہیں۔ وہ کہاں حبش کا رہنے والا بلال بھی حلقہ اسلام میں آتا ہے، کہاں وہ فارس کا رہنے والا سلمان بھی حضور علیہ السلام کا غلام بنتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں نرم دم گفتگو تو کھینچے چلے آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ میٹھی زبان ہے، اسلام میٹھی زبان کے ساتھ پھیلا۔ آج اگر رائٹر قلم اٹھائے گا تو لکھے گا تو یہ جملہ لکھنے پر مجبور ہوگا کہ اسلام
لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی تلوار سے پھیلا ہے۔ نرم دم گفتگو، اور جب گرم دم جستجو پر آئیں گے تو اسلام کا مکے سے نکل کر مدینہ طیبہ میں آنا یہ سمجھ میں آتا ہے فاصلہ کم ہے۔ مکہ سے نکلا اسلام، مدینے کے اندر پہنچ گیا، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنے دور سے ہندوستان میں اسلام کیسے پہنچایا؟ یہ گرم دم جستجو کا کمال ہے۔ نرم دم گفتگو کی وجہ سے اسلام پھیلا، اور جب اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے لوگ تو پھر وہ گرم دم جستجو بھی ہوا، پھر وہ حق کی تلاش میں تلوار بھی اٹھاتا ہے، پھر وہ کبھی بدر کے میدان میں آپ کو نظر آتا ہے، کبھی احد کے میدان میں آپ کو نظر آتا ہے، کبھی غزوہ تبوک ہو رہا ہے۔ اور یہی گرم دم جستجو تھا ان مردان خدا کا کہ جس نے اسلام کو مکے سے نکالا، مدینے پہنچایا، اور مدینے سے نکالا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پہنچایا۔ سلام عقیدت اور محبت ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے جنم بھومی کو چھوڑا اور گرم دم جستجو کرتے ہوئے ہندوستان کی اس وادی کے اندر پہنچے اور اسلام کو پہنچایا۔ 712 عیسوی تک، یعنی تقریباً اسلام کے آنے کے 150 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد تک یہاں ہمارے آباء و اجداد حالت کفر میں تھے۔ باب الاسلام سندھ کو کہا جاتا ہے۔ 712 عیسوی کے اندر پھر اسلام محمد بن قاسم کے ساتھ آتا ہے اور پھر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گرم دم جستجو، وہ اسلام کو پھیلانے کی جستجو میں اپنے گھروں سے نکلے اور پھر ہندوستان میں پہنچے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو اسلام کا پرچم جاں بجا لہراتا مل رہا ہے۔ ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کے احسان کے نیچے، اور ہم احسان مند ہیں ان مردان خدا کے، محمد بن قاسم کے ہم مرہون منت اور احسان مند ہیں، صلاح الدین ایوبی کے ہم احسان مند ہیں، سلطان محمود غزنوی کے ہم احسان مند ہیں کہ جن لوگوں کی گرم دم جستجو کی وجہ سے آج ہم، ہماری پہلے والی نسلیں اور ہماری آنے والی نسلیں حضور کی خادم اور حضور کی غلام بنی۔ گرم دم جستجو، تو انسان کی طبیعت کے اندر جہاں نرم دم گفتگو ہونا چاہیے وہاں گرم دم جستجو بھی ہونا چاہیے۔ زبان اتنی میٹھی ہونی چاہیے علامہ کے نزدیک کہ جب بندہ مومن بات کر رہا ہو تو اس کی بات کے اندر طاقت اتنی ہو، اٹریکشن اتنی ہو، لہجہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ کھینچے کھینچے اس کی طرف چلے آئے۔ اور گرم دم جستجو، حق کی تلاش کے اندر اس کو ہر وقت سرگرداں رہنا چاہیے، اور دونوں حالتوں میں رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل اور پاک باز، ہر وقت اپنے معاملات صاف رکھنے چاہیے، دل پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ اللہ رب العزت ہمیں نرم دم گفتگو بھی عطا فرمائے اور گرم دم جستجو بھی عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔